اس کو الائن نہیں کر سکتے؟ ہاں، الائنگ آپ کیسے کریں گے جب اس آپ کو نے الائن نہیں کر الائنمنٹ سکتے؟ آپ اس کو کیسے دیں گے جب آپ نے ایک دفعہ اس کو پلیسمنٹ ہی نہیں کی ہوئی؟ جب آپ اس کو پلیس کریں گے پھر ہم اس کو الائنمنٹ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس نیچے وہ ہے ایرو کیز ہیں، آپ ان سے اس کو موومنٹ بھی دے سکتے ہیں یا اوپر نیچے ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ اور وہ جو آپ الائنمنٹ کہہ رہے ہیں تو الائنمنٹ کے لیے آپ الائن کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں لائن کے اوپر لائن آنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے اوپر آپ اس کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جب پلیسمنٹ یہاں پر ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ دیکھیں تو یہ ڈرائنگز آپس میں تھوڑی سی مکس اپ ہو رہی ہیں، تو آپ کو ویزیبلٹی کو یہاں پر صحیح کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو آپ کے ساتھ انڈرلنک کمانڈ ہوگی اس کو آپ نے یہاں سے لے کر اور اس کو نن کر دینا ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے پاس آپ کی ڈرائنگ آ جائے گی۔ 3D میں بھی چیک کر سکتے ہیں، 3D میں یہ دیکھیں آپ نے جو ڈرائنگ اس کے اوپر پلیس کی ہے وہ اس طریقے سے آپ کو 3D میں بھی شو ہوگی۔ یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں جس طرح میں نے دیوار کے اوپر دیوار کے لیے میں نے اس کو لگایا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو تھوڑا سیدھا کر لیتا ہوں یہاں پر اس طریقے سے، یہ دیکھیں یہاں پر ایگزیکٹ آ گئی۔ اچھا، اب ہم نے جی کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم وال بنانا چاہتے ہیں۔ وال وہی والی سمپل وال ہوگی، آپ ہوگا وہی والی ہم نے 9 انچ کی جو کامن بریک وال ہے۔ آپ اگر ڈائریکٹ والس بنانا چاہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں پہلے سلیب اس پہ لگانا چاہتا ہوں اور پھر وال لگانا چاہتا ہوں تو دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، میں پہلے یہاں پر وال لے لیتا ہوں، میں سمپل وہی آرکیٹیکچر وال یہاں پر آ کے وال لے لی اور سمپل وال 9 انچ، ایک تو یہ والی وال ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، اگر یہ والی 9 انچ کامن بریک وال، اگر میں اسی کو یہاں سے لے کر اس کے اوپر یہاں پر سے وال کو پلیسمنٹ دوں تو وال دے لگانے سے پہلے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے اس کو لیولز دینے ہوں گے کہ گراؤنڈ فلور سلیب سے 11 فٹ، تو ابھی اس نے یہاں پر لیول لیا ہوا ہے، تو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں وال کے لیے اور یہ جو فلپ میں کر رہا ہوں تو یہ اس سے کر رہا ہوں آپ کے پاس جو کمانڈ میں نے آپ کو بتائی تھی اسپیس اسپیس۔ سے، پہلے میں آؤٹر وال ساری بنا لیتا ہوں، پھر ہم اس کو 3D میں تھوڑا چیک بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر اس کا جو فلور ہے وہ میں جب ایڈ کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی نیچے سلیب کی صورت میں آپ کے پاس ویزیبل ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے سلیب لگانا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے۔ میں اس کو اس طریقے سے کر رہا ہوں، آپ کے پاس جب یہ ڈرائنگ ہے تو اسی کے حساب سے جہاں جہاں پر بیلکنیز ہیں وہاں سے آؤٹر لائن جس طرح نیچے آپ نے فلور کیا تھا بالکل ویسے ہی اسی فلور کو استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں پر، اور اس کے اوپر آپ سلیب ایڈ کر سکتے ہیں، وہ میں ابھی کروں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر اوپر تھوڑی والی والز آگے پیچھے ہیں نیچے کے بنسبت۔ میں آپ کو ایک اور شارٹ کٹ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اگر اوپر کا فلور نیچے کے فلور کے ساتھ بالکل سیم ہو تو پھر آپ اس کو جو کاپی پیسٹنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو وہ کاپی پیسٹنگ کا بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر اوکے کافی زیادہ ٹائم آپ کی جو ہے ویسٹیج سے بچ جائے گا اور آپ کا کام بھی جلدی ہوگا۔ میں وہ طریقہ بھی بتاتا ہوں، پہلے میں اس کی آؤٹر والز یہاں پر کلیئر کر لوں، اس سے ایک لوگ بن جائے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کس جانب آگے ہم نہیں چل رہے۔ یہاں سے لاسٹ ٹائم آپ نے جو آپ کو میں نے پہلا جو بھیجا تھا اس پہ آپ نے پریکٹس کی ہوگی، اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر بعد میں بھی جب آپ کام کرتے ہیں اس پہ۔ جی جی، والس کے لیے جی۔ یہ ڈرائنگ آپ نے مجھے بھیجی نہیں ہوئی؟ میں نے نہیں بھیجی آپ کو، میں ابھی بھیج دیتا ہوں اگر نہیں بھیجی تو۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اوکے شیئر کی تھی، لیکن اگر نہیں کی تو میں ابھی پھر دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے۔ میں ابھی شیئر کرتا ہوں اس کلاس کے بعد آپ کے ساتھ، کلوز کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو سینڈ کر اچھا دوں گا۔ یہ ہم نے 11 فٹ
हेलो हेलो। नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, रुक रुक हेलो। के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। ये अब आ रही है आवाज? जी जी। हाँ, वो नेटवर्क का इशू है। जी फरमाएं। ये स्लैब आपने की हुई है, 11 फुट पे किया आपने, जी। तो इसमें छः इंच का स्लैब आ जाएगा तो ये 10.5 रह जाएगी ना? नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 6 6 इंच ऐड किया, तो जब मैं स्लैब डालूंगा तो वो एग्जैक्ट 11 फीट आएगा। अच्छा, जब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वॉल्स होती हैं तो उनको अगर आप फर्ज करते हैं कि नीचे का जो ड्राइंग है, अमूमन कुछ जगहों पे ऐसे हो जाता है कि लाउंज के ऊपर दूसरा लाउंज होता है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर हमारे पास मतलब नीचे का जितना भी नक्शा है वो ऊपर की जाने पे हम्म। बिल्कुल सेम रहता है, कभी कभी इस तरह होता है। तो इस सूरत में अगर आप नीचे वाले को कॉपी करके ऊपर लाना चाह रहे हैं तो फिर सिंपल आपने इस तरह वाल्स को सेलेक्ट कर देना है। हम्म। वाल्स को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ। ये देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाए, क्लिप कॉपी टू क्लिप बोर्ड, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ जाए सीधा और मम्टी के साथ टच हो जाए, तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ये चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल पे। जैसे ही करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर स्लैब, मैं इसको क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही करते ऊपर इस तरीके से डबल आपके पास वॉल पे वॉल आ जाएगी। हम्म। ठीक है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो ये शॉर्टकट एक तरीका था। अच्छा, ये जब ओके। आपकी वॉल के ऊपर एक जब आ जाएगी वॉल सारी, मतलब आप बना लें इंटरनल एक्सटर्नल, मैंने तो अभी फ़िलहाल सिर्फ आउटर बनाई है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसी के हिसाब से अब यहाँ देखिए ओपन टेरेस है आपके पास, यह भी जैसे लुक बन जाएगी जब हम इसके ऊपर स्लैब ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल उसी फ्लोर को लेना है जो मैंने नीचे ऐड किया था। ठीक है। और इस फ्लोर की जो थिकनेस है, आप यहाँ से जी। एडिट टाइप पे जाके चेक भी कर सकते हैं। एडिट टाइप पे चले जाएं, अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर एडिट टाइप पे जाके डुप्लिकेट करके अब मैं इसको नाम दे देता हूँ स्लैब, जस्ट स्लैब का नाम दे देता हूँ। तो ये है कि ये जब आप इसकी डायमेंशन चेंज करेंगे तो नीचे जो आपने फ्लोर डाला है उसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मीन्स के जो इसकी जो जो हम्म। डायमेंशंस हैं वो चेंज नहीं होगी। मतलब अभी आपने इसको 6 दे दिया, तो नीचे जो आपने 1 फीट 6 इंच पे डाला होगा अपने मॉडल में, तो वो भी 6 इंच कॉपी कर लेगा। तो उससे बचने के लिए हम इसको पहले फिर डुप्लीकेट करते हैं। एडिट टाइप में आ जाए और यहाँ से जो 1 फीट था इसको आप हटा दें और 5 ये कर दें और इसको ओके कर दें। अब जब ये आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, सिंपल वही कमांड है, आप यहाँ से पिक लाइंस को भी ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ से इस तरीके से ये लाइंस आ जाएंगी। ये भी एक तरीका है, यहाँ से भी ले सकते हैं इस तरीके से। और मैनुअली अगर वो एक एक लाइन लेकर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z से दोबारा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ओके। मुझसे ये मिक्स हो गया था। यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी बैल्कनी भी है, ये लाइन इस तरीके से, यहाँ पर लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिम एंड एक्सटेंड से इसको सेटिंग ले लेंगे। तो पिक लाइन से आपका बहुत सारा टाइम जो है ना बच जाएगा काम करते वक्त। और अच्छा, अब यहाँ पर मैं मैनुअली लाइन लूँगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये थ्रू आउट सारी लाइन ले रहा है तो मुझे इस तरीके से चाहिए, ये ऐसे में। फिर यहाँ से वही तरीका है। जी जी, इन चौड़ियों से मैं मैनुअली लाइन से इनको ज्वाइन करूँगा क्योंकि फिर ये बाद में बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा फिर। और आप जब कम करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पिक लाइन्स को कम ही इस्तेमाल करें। ज़्यादातर मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप उसको इस्तेमाल करें।
مینولی لائنس کو. اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو بار بار یہ جو ایرر دیتا ہے کہ لائنس جوائن نہیں ہے الائن نہیں ہے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اب میں ہوں تھریمڈ ایکسٹینڈ کو یوز کروں گا اس طریقے سے. اب جہاں جہاں پر جو لائن جو ہے جوائن نہیں ہوگی جیسے یہ ہو گئی اب میں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھ اس طریقے سے یہ مسئلے بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اس وجہ سے اب میں یہاں سے تھریمڈ ایکسٹینڈ کو جی یوز کر رہا ہوں. یہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ نہیں کر رہا یہاں سے تو میں دوبارہ اس کو لوں اور فرض کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آ رہا ہے. تو پھر اس لائن کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں. اس قسم کی کنڈیشن میں پھر آپ اس کو یہاں سے لیں تھوڑا پیچھے کر دیں تاکہ اس طریقے سے پورا ایل شیپ میں یہ لائن کاپی ہو جائے. اب یہاں پر یہ لائن ہے یہ لائن کو اگر میں جوائن اوکے کروں تو یہ جوائن نہیں ہوگی. تو اس کے لیے سمپل آپ اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں. یہاں سے ایک لائن لے لیں ہوں یہاں سے ایک سمپل لائن لے لیں اس کو یہاں تک لے آئیں اور اس کو اب اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں یہاں پر اور اب تھریمڈ ایکسٹینڈ سے اس کو اس طریقے سے جوائن کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایک جو ہے صحیح طریقے سے بانڈ بن جائے گا اس درمیان میں. اب یہاں پر یہ لائن ہے تو ان کو ملانے کے لیے یہاں سے ایک لائن لے لیں اس کو اور لائنس سے ہم چلیں گے اور چیک کرتے جاتے ہیں. ہاں یہ والی ایک لائن ہے یہاں سے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ لائن کس طرح سے مکس ہو رہی ہے تو اس کے لیے تھریمڈ ایکسٹینڈ کو لے لیں اور اس طریقے سے جوائن کر لیں. یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ اور یہ ہو گیا یہاں پر اور چلے ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو اگر یہ کہیں پر ایرر دے گا تو پھر اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا سلیب آ جائے گا اور وہ جو والز میں نے بنائی تھی وہ اس طریقے سے اب اس کے اوپر جب سلیب آئے گا وہ سلیب اس سائڈ پہ نکلے گا جب اس کے اوپر ہم سلیب ایڈ کریں گے تو وہ اس کے ساتھ جب یہاں نکلے گا تو اس کا الگ سے ایک لک بن جائے گا. یہاں پر جو میں نے بیلکنی چھوڑی تھی وہ اس طریقے سے آئے گی اور یہ جو آپ کا جو ہے اس طریقے سے سلیب آ جائے گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈیزائننگ ہے وہ پھر ہم بعد میں کریں گے جب ہم اس لیول تک چلے جائیں گے. فی الحال ہم اسی پہ ہی کام کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کے اوپر اب ہم سلیب لانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر اس سارے ایریے کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں چلے جائیں واپس جو آپ کے لیولز ہیں ٹھیک ہے. لیولز پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم اس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں. سمپل کام ہے کوئی اتنا خاص اس کو ہم کمپلیکیٹ نہیں کر رہے فی الحال. اس لیول پہ جائیں گے تو اب اس لیول کا ہم نے کام کس طریقے سے کرا اور وہ جو ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ہمارا جو سلیب ہے وہ کس طریقے سے آئے گا تو فرض کرتے ہیں میں 0 سے اسٹارٹ لیتا ہوں یہاں تک آتا تو یہ دیکھیں 11 فٹ 6 انچ یہاں تک آ رہا ہے یہ جو لیول ٹو لیول ہے. اگر میں یہاں سے لے دیتا ہوں تو اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اگر یہاں پر فرق ہوگا تو ہم اس پہ ایڈ کر دیتے ادروائز یہ فکس 11 فٹ آئے گا. یہ دیکھیں 6 انچ پہ 11 فٹ 6 انچ پہ آپ کا لیول ٹو لیول ہے اور فرام سلیب ٹو لیول اگر آپ کرتے ہیں 0 سے اوپر تک تو یہ آپ کا اس طریقے سے آ جائے گا. اچھا یہ جب آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہاں پر کام کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں فرسٹ فلور سلیب پہ اپنے فلور پلانس میں سے یہاں پر اور یہاں سے بھی اگر آپ ڈبل کلک کر دیں تو آ جائیں گے. اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے انڈرلے کمانڈ کو ایڈ کرنا ہے تو اب ہم کدھر کون سے لیول پہ جائیں گے. ہمیں چاہیے گراؤنڈ فلور کا جو ہم نے کام کیا ہے فرسٹ فلور پہ ہمیں نظر آنا چاہیے. تو میں گراؤنڈ فلور سلیب کو کلک کرتا ہوں جس پہ ہم ہیں اس کو میں اپلائی کروں گا تو اس طریقے سے آپ کو شو ہو جائے گا. اب میں لک ڈاؤن کر رہا ہوں اگر اپ کر دوں تو اس طریقے سے آپ کو شو ہوگا. یہ آپ اوپر جب دیکھیں گے تو پھر آپ کی جو نیچے کا جو ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو صرف سلیب دکھائی پڑے گا. اگر لک ڈاؤن پہ کلک کر کے اپلائی کریں گے تو اس طریقے سے آ جائے گا.
اب میں کیا کرتا ہوں، میں انسرٹ پہ چلا جاتا ہوں، اس کا جو کام ہوگا وہ تھوڑا سا آسان ہے اس سے بنسبت اس کے. مجھے اس کے اوپر ممٹی چاہیے ہوگی، ممٹی پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کو اوپن کر دیتا ہوں. ابھی کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو کلک کرنا ہے. اب میں نے اس وال کو اس وال کے ساتھ بالکل صحیح لانا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ پہلے اس کو یہاں سے ان چیک کر دیں، ایم وی کر دیں، موو کر دیں، اور آپ اس کو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں. میں سمپل اسی کو لے لیتا ہوں یہاں سے، اس والی لائن کو، اس کو یہاں سے ادھر لے آیا اور پلیسمنٹ کر دی. تو اس طریقے سے اس کی پلیسمنٹ ہو جائے گی. میں نے دوبارہ یہاں پر اس کو کلک کر کے سیٹنگ دے دی ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم نے جب وال بنانی ہوگی تو ہم نے وال کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں سے انڈر لے کمانڈ کو آپ آف کر دیں، اور اب ہماری وال صرف اس ایریے پہ آئیں گی، باقی ہمیں سلیب اس حساب سے ڈالنا ہوگا. تو پہلے اگر اب میں نے لاسٹ ٹائم صرف والز بنائی تھی، پھر ہم نے سلیب ڈالا تھا. اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ سلیب سے ایڈ کرتا ہوں پہلے، پھر ہم والز بناتے ہیں. تو اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم وال بنائیں تب بھی کیسے ہوگا، اور صرف سلیب بنائیں پہلے پھر کیسے، تو وہ بھی ہو جائے گا. اسی کو میں یہاں سے لے لیتا ہوں سمپل لائنس کو. اب میں صرف اور صرف سمپل لائنس کو یہاں سے یوز کرتا ہوں. یہ ایک طریقہ ہے، آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. اس کو یہاں سے
तरीके से आपका जो स्लैब है यहाँ पर इस पे इस तरीके से आ जाएगा। अब इस तरीके से जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये देखा जो होगा ओपनिंग आपने। की है आपने राउंड में, हाँ हेलो। हेलो, जी जी ये जो ओपनिंग ऐड की है आपने, ये वाली। ये जो सर्कल ओपनिंग ऐड की है, हाँ हाँ ये कैसे की है आपने? ये हाँ जी, ये देखें ना यहाँ पर मैं एडिट टाइप में चला जाता हूँ बाउंड्री में, ये देखें। हाँ जी। जो जो ये जो ओपनिंग है अगर आप इसको वही पिक लाइन से यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लिक कर दे तो सेलेक्ट ले लेगा यहाँ पर। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ जो हमारे पास कमी है यहाँ पर कि हमें इनको वाल से थोड़ा सा आगे करने, क्योंकि वहाँ 3D में मैंने थोड़ा सा चेक किया ये पूरा नहीं आ रहा उसके ऊपर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं ओके करता हूँ। नहीं, ये ओपनिंग कैसे किया? वो सिलेक्ट तो हो गया सर्कल, लेकिन इसकी ओपनिंग समझा नहीं आपकी बात है। ओपन नजर आ रहा है ना? हाँ हाँ मैंने कहा ये ओपन नजर आ रहा है ना? तो खैर है तो वो ये है। कैसे ओपनिंग कैसे की है इसकी? वो इसलिए इस पे यहाँ पर है क्योंकि आपकी यहाँ पर जो जो आपकी पैरापेट वॉल्स है वो इस शेप में यहाँ से इस तरीके से आ रही है पैरापेट वॉल्स। तो जब वो इस तरीके से आ रही है यहाँ पर इन लोगों ने जो आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर एक ओके, जगह लेकिन पर ये दिया हुआ है। हेलो। नहीं, स्लैब में ओपनिंग अगर रखनी है जी, स्लैब में ओपनिंग रखनी है तो वो कैसे रखेंगे? वो बताने लगा हूँ ना मैं। यहाँ पर ये देखिए आपके पास स्काई लाइट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी है। तो अगर कुछ इस किस्म के फर्ज करते आपने यहाँ पर स्लैब ऐड किए और यहाँ पर ये छोटी सी ओपनिंग है या यहाँ पर, तो मैं सिर्फ इसकी ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट करता हूँ इस एक इसकी। तो मैं क्या करूँगा इस तरीके से जब आप स्लैब ऐड कर दें तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें और एडिट बाउंड्री में आ जाएं। जैसे ही एडिट बाउंड्री करते आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो सिंपल यहाँ से एक लाइन ले लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ से पिक लाइन ले लें, ये देखें इस तरीके से ये हो गया। या यहाँ पर भी हमारे पास है इसके इर्द गिर्द वॉल है, एक छोटी सी वॉल है वो भी हमने फिर बनानी है 4 फीट तक। ये देखिए इस तरीके से एक ओपनिंग क्रिएट हो गई। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो ये देखें स्काई लाइट ये हो गया या यहाँ पर ठीक। ये इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर वॉल्स हमने ऐड करनी है ये तो दोबारा से बताइएगा मुझे। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर बता देता हूँ। इस पर मैंने यहाँ पर इसको ओके। क्लिक कर दिया और एडिट बाउंड्री पे चले गए और अब यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन है। पिक ओके। लाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। मुझे फर्ज करते हैं इस तरीके से चाहिए और सिंपल लाइंस को भी ये मैं एक तरीका ये भी कर देता हूँ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, इसको ओके कर दे। ये देख इस तरीके से एक और ओपनिंग ओके। क्रिएट हो गई। अच्छा वॉल्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर ममटी की वॉल्स हम इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा अब ये इसने खुद ही लिया हुआ है ममटी स्लैब तक, हम देख चेक करते हैं इसको। अगर इसके सब से जब वॉल बन जाए और आपने क्लिक कर दिए तो सिंपल इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अपनी लाइन पे सही आ जाएगी। 3D पे चेक कर लें तो ये देखिए आपकी वॉल्स बन रही है। अभी ओके। हम बनाते हैं सबर इसको यहाँ पर CS में कर लेता हूँ।
اس طریقے سے آپ کی والز آ جائے گی، جو آپ نے بنائی تھی وہ یہاں پر آ جائے گی۔ اب اس کے ساتھ یہاں پر پیراپیٹ والز ہے، وہ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ یہاں پر یہ جو والز ہے، والز کو آپ لے لیں گے، اسی وال کو ہی لینے کے بعد آپ اس کی ٹاپ کا اسٹینڈ کو ان کنیکٹ کر دیں گے۔ ان اوکے کنیکٹ کرنے کے بعد جہاں پر ان کنیکٹ 20 فیٹ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے 4 فیٹ فرض کر دو میں رکھنا تھا، میں نے 4 فیٹ اس کو لے لیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں سے اس طریقے سے پیراپیٹ والز کو بناتا ہوں۔ اگر چیک کرنا چاہیں تو یہاں پر چیک بھی کر سکتے ہیں، پھر میں میں اگر اگر یہ وال جو ہے یہ جی جی ہیلو، جی 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 پوچھیں جی۔ اگر یہ وال جو ہے یہ مطلب گلائی میں ہو اگر وال ہاں تو یہ پک بناتے ہیں وال پک والا لائن سے یا بنا ڈرا وال لائن سے کیسے وال بناتے ہیں؟ بنا دیتا ہوں، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اسی کے اوپر ہی بتا دیتا ہوں۔ اوکے۔ میں یہ بنا لوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کے اوپر ہی۔ اس طریقے سے آپ کی والز بن جائیں گی۔ اچھا، وہ ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ یہاں پر اگر ہم بنانا چاہیں کوئی وال ایسی ہو جو اس سے میں تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں یہاں پر۔ راؤنڈ شیپ ہو یا اچھا، وال کے لیے فرض کرتے ہیں میں یہاں سے ایک وال لے لیتا ہوں اور اس کو میں ان کنیکٹ سے ہٹا کے اس کو میں 9 تک 11 فیٹ کی کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس قسم کی وال کے لیے آپ یہ دیکھیں، اب میں اس کو تھوڑا راؤنڈ شیپ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں نے فرض کیا یہاں پر ایک وال دے دی، یہ دیکھیں، یا ایک منٹ، ایک ڈیزائن سا میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں۔ یہ جسٹ ایک وال اس طریقے سے فرض کرتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں گھروں کے سائڈ میں بھی اس طریقے سے آ جاتی ہے، اس طریقے سے۔ جی یہ دیکھیں، اب میں اگر اس کو 3D میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی والز آ جائیں گی۔ اور اس میں اب میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو ہم نے اوپر کے یہاں پر کی ہے، یہاں پر کوئی ایک وال چوز کر لیتے ہیں، اسی پہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا فرض کرتے ہیں یہ ایک فرنٹ وال ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک آرچ بنی ہوتی ہے، آرچ۔ اگر وہ آرچ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آرچ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہاں نے جی وال جو بنائی ہوگی جہاں پر آپ بنانا چاہتے ہیں اس وال کو کلک کر دیں، 3D ایڈٹ پروفائل یہاں اوپر ہوگا، اس پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کر دیں گے تو یہ پنک لائنز کے تھرو آپ کو اس طریقے سے شو ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے سمپل لائن لینی ہے، یا یہی والی جو میں ابھی یہاں پر بنانے لگا ہوں۔ مجھے ایک چھوٹا سا آرچ چاہیے یہاں پر، جیسے کلک کر دیں اس کو، ایک اس طریقے سے راؤنڈ شیپ دے دیں، اور سائڈ سے ایک لائن لے لیں یہاں پر، اس کو یہاں تک لے آئے، اور ایک لائن یہاں سے اس
طریقے سے لیں. جب یہ ہو جائے گا، اب یہ جو نیچے کی لائن ہے ان کے لیے آپ اسپلٹ کو لے لیں. یہاں پر کو ایک بار پھر دیکھ لیں. یا دیکھیں اسپلٹ ایلیمنٹ درمیان سے کٹ کر دیا اور اس لائن کو آپ یہاں تک لے آئیں. اس لائن کو آپ یہاں تک لے آئیں. ٹھیک. اچھا، ٹرم اینڈ ایکسٹینڈ کو لے لیں اور ان کو آپس میں جوائن کر دیں. جیسے ہی آپ کر دیں گے اس کو اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کو اس کو جس طریقے کا بن جائے گا. سمجھ گئے؟ جی. تو یہ اس طریقے سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ پھر مختلف وہ ہے آپ کے پاس، جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہو تو پھر اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ بتا دیجئے یہاں تک. اچھا، یہ جو سلیب میں جو ٹیرس ہوتی ہے اس پہ جو ڈیزائن ہوتے ہیں چھت کے سلیب میں، ہوں. جی جو ہیلو. سلیب میں ڈیزائن ہوتے ہیں جو ایکسٹینڈ کی ہوتی ہے جی جی. کارنش، جس کو ہم کارنش کہتے ہیں، ہوں. سلیب میں جو کارنش ہوتا ہے جی جی. تو وہ جو کیسے بناتے جو ہیں؟ چھجی وغیرہ باہر کی جانب نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں راؤنڈ شیپس ہوتی ہیں. ہاں جی، اور اس میں اسٹیپ ہوتے ہیں، مطلب ہاں جی. جی جی. یہ جس طریقے سے ابھی میں نے وال بنائی اسی طریقے سے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یا فرض کرتا ہوں کہ میں کوئی ایک یہاں سے لے لیتا ہوں، یا ایک منٹ ادھر ہی اسی سائڈ پہ میں یہاں پر ایک فلور لے لیتا ہوں. فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شیپ اس طریقے سے ہے. تو آپ یہ فرض کرتے ہیں کہ اس کا فرنٹ ہے. یہاں پر وہ جو شیپ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اکثر ہمارے گھروں میں یہاں پر بنی ہوتی ہے. تو آپ یہاں سے اس کو کلک کریں. جتنے پہ آپ فرض کرتے ہیں، یہ 5 فیٹ پہ میں نے ایک لی تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. دوسری آپ یہاں سے لے لیں. ہوں. پھر اب فرض کرتے ہیں میں اس کو یہاں تک لے آتا ہوں. یہاں سے میں 2 بنا لیتا ہوں. اندر کی جانب کرتے ہیں کہ باہر کی جانب جس طریقے سے آپ کو درکار ہو اس کو اوکے کر دیں. دیکھیں اس طریقے سے آپ کرنے کا. پھر اسی کے حساب سے فرض کرتے کہ اس کے اوپر میں والز بنانا چاہ رہا ہوں. وال لے لیں اور والز کے ساتھ اب یہاں پر ان کی ڈیزائننگ کے اوپر والز ہیں، چیک کر لیتے ہیں. اس کو بھی اپنے اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا. لیکن بیس آپ کی جو ہے نا وہ ہوگی، آپ کا جو سلیب ہے وہ آپ کی بیس ہوگی. جی. اس میں فرنٹ میں کٹ بھی ہوتے ہیں نا، سلیب میں کٹ بھی ہوتے ہیں ایلیویشن میں. وہ ذرا آپ مجھے پکچر دکھائیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کون سی کٹنگ کی بات کرتے ہیں. کیونکہ میرے ذہن میں پھر یہ والی چیز آ رہی ہے. میں نے آپ کو اس طریقے سے بتا دیا ہے کہ دیکھیں اس جی. طریقے سے یہ دیکھیں. یہ جو فرنٹ ایلیویشن آئے نا سلیب کے اندر، ہاں. وہ سٹیپ بھی ہوتے ہیں نا 2 3. 2 3 اسٹیپ. سلیب کے اندر وہ کٹ بھی ہوتے ہیں نا 2 3، جو مطلب زگ زیگ ہوتا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے فرنٹ ہیں کہ ایلیویشن میں. ہاں ادھر. اس ایریے سے یہاں سے کرنٹ جو یہ ہم نے بنایا ہے اس دیوار کے اندر سے یہاں سے کٹنگ ہوتی ہے. نہیں نہیں، یہ نہیں، سلیب کے اندر ہوتے ہیں وہ، سلیب کے اندر ہوتے ہیں وہ کارنش ٹائپ. یہاں پر ہوتے ہیں وہ جہاں سے اوپر کی جانب آ جاتے ہیں تو وہ کٹنگ ہوتی ہے نیچے کے لیے سٹیئرز جا رہے ہوتے ہیں اور اوپر اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں. فرنٹ ایلیویشن اگر آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھیں نا تو اس میں وہ زگ زیگ ایسے چھت ہوتی ہے. پھر آپ پکچر سینڈ کر دیں تو میں پھر آپ کو سمجھا دوں گا. ابھی مجھے نہیں سمجھ ذہن میں آ رہا. کیونکہ میں آپ
میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تھوڑا جلدی بھیج دیں اگر ابھی ہو سکتا ہے تو ابھی ہم کر لیتے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر ہمارے پاس وہ آن ہو جائے گا 1 بجے سے پہلے پہلے 5 منٹ ہے اب مجھے بھیج دیں پہلے میں آپ کو بعد میں بھیجوں گا ہم کل نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. چلیں کل دیکھ لیتے ہیں اس کو اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں پھر کل ٹھیک دیکھ ہے لیتے آپ یہ ڈرائنگ مجھے کائنڈلی بھیج ہیں دیجیے میں گا. بھی بھیج دیتا جی. ہوں اوکے جی السلام علیکم